بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ سے اس وقت موجود ہوں الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کثیر حجاج موجود ہیں اور افطار کا وقت ہونے والا ہے ماشاءاللہ۔ عشرہ ذو الحجہ میں کثیر حضور کی امت روزے سے ہوتی ہے اور روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی سفرے لگے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں ماشاءاللہ سفرے موجود ہیں اور کثیر افراد نے روزہ بھی رکھا ہے۔ اور روزہ کیوں نہ رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو بھی ہمارے ناظرین کو بھی مدینہ منورہ آ کر نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سفرے کی زیارت بھی کراتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں افطار میں کیا دیا جاتا ہے اور روزے کے سفرے دسترخوان پر کیا کیا موجود ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی شریف میں افطار کے لیے سفرہ لگایا جا رہا ہے اور سفرے پر افطاری کے لیے اشیاء رکھی جا رہی ہیں۔ ذو الحجۃ الحرام کے روزوں کا کیا کہنا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذو الحجۃ الحرام پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ۔ کثیر حجاج، کثیر حضور کی امت، کثیر اہل عرب ان عشرہ ذو الحجہ میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آپ کو اب میں گنبد خضرا کے جلوے دکھاتا ہوں کہ گنبد خضرا کے پاس حجاج کرام کس طرح بیٹھتے ہیں۔ اس وقت آ چکے ہیں ہم گنبد خضرا کے پاس۔ زائر و سامان دولت کیجئے، سبز گنبد کی زیارت کیجئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبز گنبد کے جلوے۔ اللہ کریم گنبد خضرا کے سائے میں آپ سب کو بھی افطاری مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی درود و سلام پڑھ لیجئے، میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کثیر تعداد میں زائرین موجود ہیں اور روزے دار اس وقت افطار کے سفروں پر۔ دینی اور دنیاوی لحاظ سے نفلی روزوں کے بے شمار فضائل ہیں۔ نفل روزے وہ روزے ہیں جو فرض اور واجب کے زمرے میں نہیں آتے لیکن ان کا رکھنا ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی عتاب و گناہ نہیں۔ نفل روزوں کی بے شمار فضائل احادیث شریف میں وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے اور جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ جس نے رضا الہی کے لیے 1 دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سال مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے۔ جس نے 1 نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک بروز قیامت روزے دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی نفلی روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبز گنبد کا کیا خوب کیا حسین نظارہ ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ
الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سفرے پر افطار کے لیے کیا دیا جاتا ہے۔ یہ وجبہ افطار صائم روزدار کے لیے جو ایک باکس دیا جاتا ہے، اس میں دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا کیا موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں افطار کے باکس میں ایک پانی کی بوتل ہے، اور یہ زبادی دہی دی جاتی ہے، اور ایک کھجور کا باکس دیا جاتا ہے جس میں تقریباً 7 عدد کھجور کے دانے ہوتے ہیں، اور یہ دہی میں ڈالنے کے لیے دقہ چورن دیا جاتا ہے جس کے ساتھ دہی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایک یہ منادیل دیا جاتا ہے ٹیشو پیپر ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، اور ایک پانی، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ زمزم کے کاسے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہے افطار کا، انتہائی خوبصورت وقت۔ اللہ ان مبارک لمحات میں آپ کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مختلف جگہ پر مختلف انداز میں باکسز دیے جاتے ہیں، آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ افطاری کے لیے دیکھیں اس طرح کا بھی سامان دیا جاتا ہے، یعنی بعض جگہ باکس دیا جاتا ہے، بعض جگہ لوگ اپنے طور پر تھیلی میں بند کر کے وہی تقریباً اشیاء ہوتی ہیں۔ یہ ایک بند دیا جاتا ہے جس کو خبز بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کھجور کے دانے دینے کا انداز مختلف ہے، وہ باکس میں ہے، یہ تھیلی میں، اور یہ چورن اس کے اندر وہی دقہ موجود ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دہی موجود ہے، ساتھ ہی آپ کو چائے بھی نظر آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ زمزم کے کاسے۔ اللہ کریم آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں افطاری مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمزم پیتے ہوئے گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو شیئر کیجئے۔ والسلام مع الاکرام۔